بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل فرما دے گا۔ تو رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن میری بات میں اس پر اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی 15 سال کے بعد بدر میں جا کر یہ دعا کی تھی۔ پہلے دن نہیں فرمایا کہ پہلے دن بھی اللہ تعالیٰ سنتا تھا، اللہ رب العزت قبول بھی فرما سکتا تھا، لیکن اس کا اصول اور قانون کیا ہے کہ پہلے تم اپنے حصے کی محنت کرو گے، اس کے بعد تم اپنے آپ کو جب میرے حوالے کرو گے تو پھر میں تمہاری دعا رد نہیں کروں گا، اس کے اندر برکت ڈالوں گا۔ تو بدر میں کامیابی سے پہلے کا سفر حضور کا دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا من حیث القوم اس وقت جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، ان چیلنجز کو ہمیں قومی سطح پر اور انفرادی سطح پر اس کا شعور بھی ہونا چاہیے اور ان چیلنجز کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو من حیث القوم فرد کے طور پر قبول کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور قومی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ زوال عروج کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں 71 کی شکست کے بعد پاکستان ختم نہیں ہوا۔ بعض معاملات میں پاکستان نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے ایک ایٹمی طاقت کے طور پر دیگر حوالوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیلنج نے اس قوم کی آنکھوں کو کھول دیا۔ آج پھر وہ چیلنج آپ کو درپیش ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس چیلنج کو سمجھنا اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا، لا تعلق مت ہوں۔ میں تو اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو بات کو سمجھیے کہ نماز میرا اور میرے رب کا معاملہ یہ انفرادی معاملہ ہے۔ جس طرح یہ عبادت ہے اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر بھی پوری طرح شریک ہونا۔ وہ معاملہ آپ کے خاندان کا ہو اس میں شریک ہوں، اپنے آپ تک ہی نہ رہیں۔ وہ معاملہ آپ کے ٹاؤن کا ہو اس میں پورا رول ادا کریں، شہر کا ہے، ملک کا ہے، ملت کا ہے، جس درجے میں بھی ہے اس کے اندر میرا اور آپ کا جو بھی حصہ ہو سکتا ہے وہ حصہ ہمیں ڈالنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے نا وہ امکانات کی دنیا ہے۔ یہ تاریخ میں اور آپ نہیں بناتے ہیں، یہ تاریخ اللہ رب العزت کی طرف، ہم نے اپنا صرف حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر جانب کوفہ و حجاز، کہ یہ امکانات کی دنیا ہے۔ اگر ہم اس وقت جو حال ہمارے ملک کا ہے اور جن مسائل کا من حیث القوم اور مہنگائی کی صورت میں جو بم پھٹ رہے ہیں، پاکستان کے ٹوٹنے کے حوالے سے معاذ اللہ خدا نخواستہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے من حیث القوم ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے وہ سوچئے، میرا رول کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے سوچنا ہے۔ ہر شخص اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک دو باتیں صرف میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں سماجی سطح پر ان کو سمجھیں۔ یہ سماجی سطح پر یہ تماشا نہیں ہے کہ پہلے سیالکوٹ کے اندر لوگوں نے پکڑ کر 2 بھائیوں کو مار دیا، اور پھر یہ سری لنکا کا وہ ایک شخص جو ہے وہ فیکٹری کے اندر جو مینیجر تھا اس کو قتل کر دیا لوگ۔ ابھی گجرانوالہ میں پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سماجی طور پر۔ لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ کیجیے کہ اپنے اندر برداشت اور حوصلہ کیسے پیدا کرنا ہے، اس فرسٹریشن سے کیسے نکلا ہے، اپنی سوچ کو مثبت کیسے بنانا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس کو بحیثیت قوم دیکھیں، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کی۔ بعض خصوصی حالات کے اندر حکم ہے کہ زکوٰۃ بھی دو اور مزید بھی دو۔ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہوتی، یہ صلاحیت کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے؟ تو آپ صرف وہ ہی نہیں ہے جو آپ کے ذمہ فرض ہے،
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو قربانی دینا ہوگی، پوری قوم کو قربانی دینا ہوگی. ہم سب کو اس چیز کو سوچنا بھی ہے اور قربانی بھی دینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوامی سطح پر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جو حالات ملک کے ہیں، حکومت پر کوئی بھی ہو اس پر یہ دباؤ ہونا چاہیے. یہ جو مراحات ہے نا، یہ بیوروکریسی کی، حکمرانوں کی، تصور کر کے یہ یار ایک جج ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 10-15 لاکھ پینشن لے رہا ہے، اتنی گاڑیاں اس کے زیر استعمال ہیں. یہ وزیر یا مشیر جو پورا ملک جو ہے جن کے پاس سارے وسائل ہیں، یہ دیں، سب سے پہلے قربانی یہ دیں، عوام بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ان مشکل حالات سے ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے، اپنے سماج کو نکالنا ہے، اپنے معاشرے کو نکالنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا انتظار نہ کریں، کسی دوسرے کا انتظار نہ کریں. یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ شروع کر دیں. آپ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، بات لمبی ہو گئی، آج میں 1 منٹ زیادہ 2-4 لے گیا ہوں. پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، جو یار لفٹ دے سکتے ہو کسی کو بٹھا لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی تسلی کر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی تو ایک علاج ہے نا کہ آپ بس اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیجئے کہ یار آتے جاتے کسی کا کچھ مدد ہو جائے گی. اس لیے کہ لوگ مہنگائی کا شکار ہیں. آپ کسی کی تھوڑی سی ضرورت اور مشورہ دے کے اس کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، آپ اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ من حیث القوم اور فرد کی حیثیت سے میرے بھائیوں ہمیں اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور اجتماعی طور پر سوچ پیدا کرنی ہمیں. جب تک اجتماعیت نہیں آئے گی ہم نا بٹے ہوئے ہیں، مجھے اپنے مفادات عزیز، بس اس سے آگے میں سوچتے ہی نہیں. جو قومیں آگے نکلتی ہیں ان کے اندر نہ حکمرانوں کی سطح پر یہ بات ہوتی ہے نہ افراد کی سطح پر یہ بات ہوتی ہے. حضرت عراق کا علاقہ فتح ہوا تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عراق کی زمینیں بڑی زرخیز ہیں، تو حضرت عمر کو مشورہ دیا گیا کہ آپ مجاہدین میں تقسیم کر دیں، ظاہر بڑی جنگ ہوئی ہے اور بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان زمینوں سے فائدہ اٹھائیں، کاشتکاری کریں، اس کے فوائد سمیٹیں. اگر میں ان میں تقسیم کر دوں گا تو اگلی نسلیں اس کے فوائد سے محروم ہو جائیں گی. نسلوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی